ملک بھر کے مختلف علماء مشائخ ملک بھر کے مختلف درباروں کے گدی نشینوں کی کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی فیصلوں کی تائید۔ اس حوالے سے کانفرنس میں شرکت کے دوران تمام علماء، مشائخ اعظام اور سجادہ نشینوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے جتنی بھی حکومتی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کی مکمل حمایت اور حکومت کی طرف سے 18 تاریخ کو مجوزہ اجلاس کے فیصلوں کی مکمل تائید کا اعلان کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت الحمدللہ عیدگاہ شریف میں کثیر تعداد میں ہمارے اکابر مشائخ الزام تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں ترتیب سے شروع کروں، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہیں، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر غلام قطب الدین فریدی صاحب مد ظلہ العالی سجادہ نشین آستان عالیہ گڑھی شریف آپ تشریف فرما ہیں۔ آستان عالیہ چرہ شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مد ظلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر پیر ساجد الرحمن صاحب مد ظلہ العالی سجادہ نشین بھگار شریف آپ تشریف فرما ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر علی رضا بخاری صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ میری بائیں جانب وفاقی وزیر مذہبی امور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب مد ظلہ العالی آپ رونق افروز ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین حضرت قبلہ ایاز صاحب مد ظلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ آستان عالیہ موڑا شریف مری کے سجادہ نشین حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر فضیل ایاز قاسمی صاحب آپ رونق افروز ہیں۔ گمکول شریف آستان عالیہ گمکول شریف کوہاٹ کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ آستان عالیہ مانکی شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر شمس الامین صاحب مد ظلہ العالی آپ رونق افروز ہیں۔ آستان عالیہ بھیرا شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب مد ظلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں۔ مانکی شریف سے ہی حضرت صاحبزادہ جنید صاحب اور لنڈی کوتل شریف سے صاحبزادہ عدنان قادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے ان اکابر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی اس صورتحال میں ہمارے پہ شفقت فرماتے ہوئے اور قوم کی رہنمائی فرمانے کی خاطر یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے اور لوگوں کو ان سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جب بھی کسی بھی حالات میں کسی بھی اعتبار سے قوم پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ مشائخ الزام رہنمائی کے لیے بہترین رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت خرۂ ارض ایک ناگہانی آفت کورونا وائرس کے باعث خرۂ ارض پر دنیا کا ہر ملک اور ہر قوم پریشان ہے۔ کووڈ-19 بے شمار انسانی جانیں لے چکی ہے اور اب تک تاحال اس کا کوئی علاج بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اس کو غیر سنجیدگی سے لینا باعث سے ہلاکت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست پاکستان ریاست یا جو طبی ماہرین ہیں وہ جتنی احتیاطی تدابیر بیان کر رہے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور اس معاملے میں ریاست پاکستان کی دی گئی تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار بھی کیا جائے اور علماء کی مشائخ کی ان سب مشائخ کا یہی کہنا ہے کہ علماء کی اور مشائخ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آگے بھی لوگوں کو یہ احتیاطی تدابیر اپنانے پر اور ان پہ عمل کرنے کی تلقین کی جائے۔ دنیا بھر میں جتنی حکومتیں ہیں اور جتنے طبی ماہرین ہیں وہ جتنی احتیاطی تدابیر بیان کر رہے ہیں ان پر عمل کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ سوشل ڈسٹنس کو قائم رکھنا ان سب مشائخ کا یہ کہنا ہے، جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹنس کو برقرار رکھنا، قائم رکھنا ہم سب پہ لازم ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان سے ایک مناسب جسمانی فاصلہ رکھنا چاہیے۔
ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے گریز کرنا چاہیے. اپنے ہاتھوں کو جیسا کہا جا رہا ہے بار بار صابن سے دھونا چاہیے. اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ قیام کریں. بلا وجہ بلا مقصد گھروں سے نہ نکلا جائے, بلا مقصد نہ گھروں سے نکلا جائے, اور کسی قسم کے بھی اجتماعات سے یا بازاروں میں جانے سے یا ہجوم سے پرہیز کیا جائے. گھروں میں اور مساجد کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جائے, خاص خیال رکھا جائے. یہ سب مشائخ کی طرف سے, قوم کی طرف سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں. قوم کی ان سب مشائخ کی طرف سے میں قوم کے آگے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں قوم سے کہ حکومتی فیصلے جتنے اس اعتبار سے حکومت احتیاطی تدابیر بتا رہی ہے ان کو اختیار کیجیے. اس اعتبار سے جتنے حکومتی فیصلے ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ان پر عمل کیجیے اور انہیں اختیار کیجیے, انہیں اختیار کیجیے. اس معاملے میں یقیناً حکومت جتنے فیصلے لے رہی ہے ہم سب کو حکومت کا اس معاملے میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ساتھ دینا ہوگا, ساتھ دینا ہوگا. 18 اپریل کو ایک اہم حکومتی فیصلہ آئے گا. حکومت ریاست جو بھی فیصلہ لے گی ہم انشاءاللہ اس کا احترام کریں گے, اس کا احترام کریں گے. اور میں ان سب مشائخ کی جانب سے حکومت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص رمضان المبارک کے حوالے سے اور اس معاملے میں جو بھی فیصلہ لیا جائے تمام مکاتب فکر کے علماء اور تمام مکاتب فکر کے اکابر کو کی مشورے سے, باہمی مشورے سے فیصلہ لیا جائے. انشاءاللہ جو بھی حکومت نے اس معاملے میں فیصلہ کیا ہم سب اس کا احترام کریں گے, کیونکہ اس معاملے میں حکومت, اس معاملے میں ریاست جتنی بھی احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے فیصلے کر رہی ہے وہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہے, ہماری ہی بہتری کے لیے ہے, ہمارے ہی گھر والوں کی, ہمارے ہی عزیز و قارب کی, قوم کی بہتری کے لیے ہے. اور اس میں یقیناً ان کا ساتھ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ فیصلے کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور یقیناً ان سب مشائخ کا یہی کہنا ہے کہ جہاں احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے, جہاں ریاست کا احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے ساتھ دینا چاہیے, وہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے سب کو مل کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ناگہانی آفت سے محفوظ فرمائے. قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب مدد اللہ العالی اس اعتبار سے اپنا کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام, ہم سب شکر گزار ہیں حضرت پیر محمد نقیب الرحمان صاحب کے کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس آج کی اس ضرورت کے موقع پر بھی ملک کے جید مشائخ اعظام کو یہاں جمع کیا ہے تاکہ وہ اپنی ایک اجتماعی دانش سے پاکستانی قوم کی رہنمائی کر سکیں. الحمدللہ آج کی اس مجلس میں مشائخ اعظام نے انتہائی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت وقت حفظان صحت کے اصولوں کے پیش نظر انسانی جان کی حفاظت کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کرتی ہے اسے ہمارا تعاون حاصل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشائخ اعظام کی یہ شدید خواہش ہے کہ وفاق کے زیر اہتمام 18 تاریخ کے مجوزہ اجلاس جس میں ملک بھر سے علماء اور مشائخ کو بلا کر اعتماد میں لیا جائے گا, اس میں کوئی اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے, اس میں کنسنسس ہونا چاہیے تاکہ ہماری قوم فکری انتشار کا شکار نہ ہو. عالیہ بھیرا شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت پیر امین الحسنات شاہ صاحب مدد اللہ العالی ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے زیادہ قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب کا مدد اللہ علی کا شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں
انہوں نے حسب سابق اپنی روایت کو دہرایا اور امت کی قیادت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے تمام بزرگان دین کو جہاں اکٹھا کیا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے اوپر اس وقت یہ بیماری، یہ تکلیف مسلط ہے، مجھے حضرت امام جعفر صادق کا قول یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب بہت گھبرا جاؤ، ڈر لگنے لگے، تو پر اس وقت اس کی پناہ میں آؤ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ نے تو یہ وظیفہ بھی فرمایا تھا کہ لا حول پڑھا کرو، تو ہم اجتماعی طور پہ بھی، خود بھی، اور اپنے تمام دوستوں کو بھی اور اپنی پوری قوم کو بھی یہ گزارش کرتے ہیں، ہر خطا، ہر غلطی، ہر اس بیماری کا علاج میرے اس رب کے پاس ہے، اس کی بارگاہ میں جھکیں، سجدہ ریز ہوں، اللہ ہماری دستگیری فرمائے گا۔ میں حکومت وقت جو حفظان صحت کے اصولوں کو پیش نظر رکھ کے امت کی رہنمائی کے لیے ہمارے ڈاکٹر جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، ہم خود بھی اس پہ اوپر عمل کر بھی رہے ہیں اور آئندہ کرتے بھی رہیں گے، اور ہم اس معاملے میں اپنی حکومت کا، اپنے اکابرین کا، اور بالخصوص ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب کا ہم بھرپور ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ہر سرخروئی میں ان کے دائیں بائیں نظر آئیں گے۔ سارے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے بھی، آپ کے پیچھے بھی، آپ کے دائیں بھی، آپ کے بائیں بھی۔ ماشاءاللہ موڑا شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب مدد اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت بامعنی بامقصد نشست جو آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف میں پیر صاحب کی محبتوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جس میں پاکستان بھر کے صاحب طریقت سجادہ نشین حضرات موجود ہیں، اور اس میٹنگ سے قبل بھی آستانے پہ بیٹھ کے اسی نقطے پہ یہ زور دیا گیا ہے کہ موجودہ حالات جو کرونا وائرس سے، یہ پینڈیمک کنٹیجیس ڈیزیز جو پوری دنیا میں ایک وبا پھیلائی ہوئی ہے اور ایک حالت جنگ میں ہم ہیں، بالخصوص پاکستان میں اس کے حفاظتی تدابیر کو کس طرح اختیار کیا جائے، تو خانقاہی نظام سے یہ اجتماعی طور پہ یہ سلوگن، یہ نعرہ ہے کہ ہم انسانیت کی بقا کی خاطر حکومتی سطح پہ جو حفظان صحت کے حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں گے، وہ صرف مسجد نہیں بلکہ ریلیجس گیدرنگ اور پولیٹیکل گیدرنگز جہاں ہوتی ہیں، وہ ان سب پہ یہ لاگو ہوگا کہ انسانوں کو بچانا یہ پہلا ہمارا عمل ہے، اور درگاہ سے یہی پیغام جاتا ہے کہ ٹو لو دا ہیومینٹی، اور انسانیت سے پیار کا یہ پیغام ہے، اور وہ پیار کے پیغام میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، جو آج یہ ہم بیٹھے ہیں آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف میں، یہی سلوگن لے کے اٹھیں کہ حکومت وقت کو یہ بتا دیں کہ جہاں پہ اس ملک کی بقا کی خاطر، اس کے استقامت اور یہ جو بیماری ہے اس کے مقابلے کی خاطر ہم نے اکٹھا ہونا ہے، تو سب سے پہلے اپنی پیشانیوں کو الہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک تجویز پیش کی تھی، اور قبلہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے اس کی تائید کی، اور میرے ساتھ ہمارے اسلامی نظاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں بڑی اہم 2 میٹنگز بنائیں، ہم سب کو بلایا کہ اس کے حوالے سے ملک میں جو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کی جائے، یہ ہم کوئی کسی اپنے نام کے لیے نہیں، اس بیماری کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بتانے کے لیے کہ ہم نے کس طرح مسجدوں کو تالا نہیں لگایا گیا، بلکہ یہ بتایا کہ جب ہم گیدرنگ کریں گے کوئی ایک بھی افیکٹڈ ہوگا نا، تو وہ ڈیفینیٹ وہ سب کو جو ہے وہ بیماری کا تحفہ دے کے جائے گا۔ اس کے لیے اویئرنیس کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس نے صرف مساجد کے علاوہ بھی جہاں گیدرنگ ہوتی ہیں، جیسا احساس پروگرام میں گیدرنگ ہوئی، وہاں پہ بھی اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، اور حکومت جو بھی یہ عمل کرے گی اس انسانیت کی بقا کی خاطر ہم ان کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ اس مشکل وقت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ ماشاءاللہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین
حضرت جناب قبلہ ایاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بے انتہا شکر گزار ہیں اپنے بہت ہی محترم پیر طریقت حضرت پیر نقیب الرحمان صاحب کے کہ انہوں نے اس علاقے اور اس خطے کے نمائندہ طریقت کے رہنماؤں کو اور خانقاہی نظام سے منسلک ہمارے قائدین کو آج بلایا، اور ان کا یہ اجلاس ہماری حوصلہ افزائی اور قوم کے لیے ایک امید کے راستے کا باعث بنا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل ہے اس کردار کا کہ جو ہمیشہ سے خانقاہی نظام نے ادا کیا ہے، صرف بر صغیر ہند و پاک میں نہیں بلکہ وسطی ایشیا میں اور افریقہ میں بھی، کہ عامت الناس کو دینی روایات کے ساتھ منسلک رکھا ہے اور انسانیت کی خدمت کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا ہے. آج کا یہ اجلاس اگرچہ مختصر لیکن نمائندہ اجلاس تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے حضرت ڈاکٹر پیر ساجد الرحمان صاحب نے اور دیگر جو ہمارے محترمین ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں اور چشم براہ ہیں کہ 18 تاریخ کو علماء کرام کے ساتھ جو مشاورت ہوگی انشاءاللہ آج کا جو نقطہ نظر سامنے آیا وہ، اور علماء کرام کے ساتھ ایوان صدر، وفاقی وزارت مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کی مشترک مشاورت انشاءاللہ قوم کے لیے ایک امید کا باعث بنی. تو ایک بار پھر حضرت پیر طریقت جناب نقیب الرحمان صاحب کا اور تمام جو ہمارے طریقت کے سربراہان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا خاک پاس سمجھا ہے اور انشاءاللہ اسی کے جلوں میں اور انہی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور بہتری کی طرف. وزیر مذہبی امور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب مدظ اللہ العالی. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مشائخ تشریف فرما ہے وہ سب خانقاہی نظام کی نمائندگی فرما رہے ہیں اور ہر ایک اپنے ایک وسیع حلقہ احباب معتقدین اور محبین رکھتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں فالوورز رکھتا ہے. ہمارے آج کی نشست کا نتیجہ اور خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ موجودہ کرونا وائرس کے بعد پورے عالم انسانیت کو اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو جو صورتحال درپیش ہے، حکومت اپنی طور پر اقدامات کر رہی ہے، پالیسی بنا رہی ہے، لیکن یہ صرف ایک حکومت کا کام نہیں ہے. ملک کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے، خواہ وہ مشائخ ہیں، خواہ وہ علماء ہیں، خواہ وہ صحافی ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر ہیں، خواہ وہ وکیل ہیں، خواہ وہ تاجر برادری ہے، خواہ وہ صحافی ہیں، جتنی بھی لوگ ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور حفاظتی تدابیر کے حوالے سے، احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اور حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے ایک آگاہی کا پیغام ہر طرف سے جانا چاہیے اور ملنا چاہیے. پیغام آگاہی کا اور انسانیت کی حفاظت کا جانا چاہیے. یہ وہ ذمہ داری پوری کی جا رہی ہے اور اس میں سب سے اہم پیغام یہی ہے، جس طرح میرے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں اور ذکر، فکر، عبادت، تلاوت، درود و سلام اور تضرع، خشوع، عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف ہم واپس ہو جائیں.
कोरोना नामी बला भी अल्लाह की लश्करों में से एक लश्कर है, और इस लश्कर को वाकई कोई नहीं जानता। साइंस, टेक्नोलॉजी, हिकमत, तदब्बर और हिकमत की बड़ी बड़े दावे करने वाले, चांद और मरीख पर पहुंचने वाले इस हकीकत पर अभी तक पहुंचे नहीं, और सब लाजवाब हो गए हैं। उलुल अज़म बड़ी अज़म वाले पुरअज़म लोग, वो अब उनके पास बस की बात नहीं रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो भी रोने पे मजबूर हो गए कि उनके साथ उनके बस की कोई बात नहीं, और अमरीकी सदर वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि आप इबादत की तरफ तवज्जो करें और अल्लाह ही बचा सकता है। तो ये पैगाम खानकाही निज़ाम का भी है, और साथ साथ खानकाही निज़ाम से हम तवक्को रखते हैं कि हुकूमत जो इक़दामात कर रही है, मेरा ये फ़रीज़ा मनसबी बनता है कि हुकूमती वक़्त के इक़दामात के हवाले से उस पैगाम को उलमा तक, मशाइख तक, सब तक हम पहुँचाएँ, उनसे ताउन मांगे, उनसे दुआ मांगे, और उनकी दस्त शफ़क़त और मोहब्बत के साथ हम तमाम अपनी पॉलिसियाँ नाफिज़ुल अमल करें। लेकिन इस हवाले से हमने 18 तारीख़ को उलमा व मशाइख के साथ एक तफसीली मीटिंग रखी है, जिसको सदर मुमलिकत सदारत फरमाएंगे, और चारों सूबाई गवर्नर्स गवर्नर हाउस में वहाँ पे उलमा और मशाइख बैठेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तशरीफ़ लाएंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक ऐसा फैसला करने जाएंगे जिसमें हमारे रमज़ानुल मुबारक को मसाजिद का रौनक भी बहाल रहे, और एक भरपूर इबादत के साथ और तिलावत किताब इलाही के साथ हम रमज़ानुल मुबारक गुजारें, और एक महफूज रमज़ान भी गुजारे, जिसमें इंसानी सेहत के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों का ख्याल रखा जाए। इंशाअल्लाह ताला उलमाए किराम की तरफ से भी तजावीज़ आएंगी, उनके जो मुतालबात आएंगे वो भी सुने जाएंगे, और हुकूमत का जो इस हवाले से नुक्ते नज़र है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, उसको भी सुना जाएगा। और हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि मुहाज़राई हो और तनाज़ात हो, और ऑलरेडी जो कुछ हमारे यहाँ सफ़ों में एक इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ को और परवान चढ़ाएं नहीं, बल्कि हम चाहेंगे कि कोई नाखुशगवार वाक़या न मस्जिद में हो, न जुमा में हो, न तरावीह में हो। हुकूमत हरगिज़ ये नहीं चाहेगी कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, एफसी, रेंजर्स, ये कहीं पे मसाजिद के कमेटीज़ के साथ, अइम्मा के साथ, उलमा के साथ उनके दरअंदाजी हो, और खामखा झगड़े हो, और गिरफ्तारियां हों, और FIRs हों। हम इंशाअल्लाह ताला इससे भी इज्तनाब करेंगे, और पूरे मुल्क के लिए, चारों सूबों के लिए, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए एक मुत्तफ़िक़ा और मुत्तहिदा पॉलिसी की तरफ चले जाएंगे। मैं सब बुज़ुर्गों से शुक्रिया भी सबका अदा करूँगा। चूरह शरीफ के सजादा नशीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आखिर में दुआ फरमाएं। परवरदिगार आलम, हम तुझसे तेरी रहमत के तलबगार हैं, तेरे करम के तलबगार हैं, तेरी मेहरबानी के तलबगार हैं। या अल्लाह, हम तेरे इम्तिहानों के काबिल नहीं,
मौला करीम हमारी तरफ न देखना, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी जो टूटी फूटी निस्बत है अल्लाह पाक को उसको देकर हमारे ऊपर रहमत के दरवाजे वाह फरमाना। मौला करीम हमारी पूरी उम्मत बिलखुसूस मादरे वतन पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर रहमत फरमाना और पूरी इंसानियत पर मेहरबानी फरमाना, और हमें तमाम ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात और बिलखसूस कोरोना वायरस जैसे इस मूसी मर्ज से निजात अता फरमा के अपने हसारे रहमत और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत में जगह अता फरमा के या अल्लाह हमें इस जहान में भी सरफराज फरमाना, अल्लाह पाक हमें अगले जहान में सरफराज फरमाना। अल्लाह पाक इस आस्ताने पाक को मज़ीद बरकत व इज़्ज़त से सरफराज फरमा कर आइंदा भी कौमी मामलात में रहनुमाई और मेहरबानी का जो ये सिलसिला है या अल्लाह इसको दवाम अता फरमाना। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।